السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا نام دراصل عثمان تھا ہی نہیں۔ مزید کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غازی کی 2 بیویاں نہیں تھیں بلکہ ایک ہی بیوی تھیں جن کے 2 نام تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان غازی کی زندگی کے بارے میں ایسے ہی 10 دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، عثمان کا نام۔ ناظرین یہ سچ ہے کہ عثمان ایک قدیم اور تاریخی نام ہے، لیکن مورخین کے مطابق اس وقت تک یہ نام ترکوں میں رائج نہیں تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے بانی جنہیں عثمان غازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا اصل نام دراصل اتمان یا اتمان تھا، جو کہ ترک نام ہے، مگر بعد میں جب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ عربی میں لکھی گئی تو انہیں عربی نام عثمان دے دیا گیا۔ اسی طرح انگریز تاریخ دانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اوٹومن امپائر لکھا ہے۔ نمبر 2، سلطنت عثمانیہ کی ابتدا۔ ناظرین عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے تھے، جو غالباً 1258 سن عیسوی میں ارطغرل غازی کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1299 سن عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، جس نے پھر 3 براعظموں پر اور 6 صدیوں تک حکومت کی۔ نمبر 3، سلطان کا لقب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی، جنہیں عام طور پر سلطان عثمان بھی کہا جاتا ہے، وہ سلطان تھے ہی نہیں۔ جی ہاں، سلطنت عثمانیہ کے جس حکمران نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا، وہ عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی تھے۔ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں عثمان غازی اور اورحان غازی دونوں کو بے یا امیر وغیرہ کہا جاتا تھا۔ نمبر 4، عثمان کا خواب۔ جی ہاں ناظرین، عثمان غازی کے خواب کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا درخت ان کے سینے سے نکلتا ہے، جو بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا جاتی ہیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہتے ہیں، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر اپنے شیخ ادب علی سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ خدا نے تمہاری اولاد کو دنیا پر حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین عثمان غازی کے اس خواب کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 5، امیر عثمان غازی کی بیویاں۔ کرولوس عثمان میں تو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی 2 بیویاں ہیں ایسا دکھایا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس بارے میں مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ عثمان غازی کی 2 بیویاں تھیں، مگر کچھ کے مطابق عثمان غازی کی ایک ہی بیوی کے 2 نام تھے۔ نمبر 6، سگے چچا کا قتل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی طاقت بن جانے والی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے کے ہاتھ اپنے ہی سگے چچا کے خون سے رنگے ہیں؟ جی ہاں، عثمان غازی نے اپنے سگے چچا کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عثمان غازی کا چچا دوندار بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کرتا تھا۔ عثمان غازی کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کے مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ مورخین کے مطابق ان سب وجوہات کی بنا پر عثمان نے اپنے چچا کو تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ نمبر 7، ہسٹوریکل بلیک ہول۔ ناظرین یہ عثمان غازی کے بارے میں موجود تمام کہانیوں، واقعات اور تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ دراصل سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہم جو بھی جانتے ہیں وہ عثمان غازی کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد لکھنا شروع کیا گیا تھا، اور عثمان غازی کے دور کا ایک بھی عصری حساب موجود نہیں۔
اب چونکہ عثمان غازی کی زندگی کے بارے میں لکھنا ہی 1 صدی بعد شروع کیا گیا تو ظاہر ہے کہ 100 سال گزر جانے کے بعد مستند حوالہ جات ملنا ممکن نہیں، لہٰذا مورخین عثمان اول کے دور حکومت کو ہسٹوریکل بلیک ہول کہتے ہیں۔ نمبر 8، عثمان غازی کی وفات۔ مشہور ہے کہ عثمان غازی نے جب برسا کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور بالآخر اسی محاصرے کے دوران ہی کبھی ان کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کر دی تھی کہ مجھے برسا شہر ہی میں دفن کیا جائے، اسی لیے آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق برسا ہی میں دفن کیا گیا۔ نمبر 9، عثمان غازی نے اپنی زندگی میں عیسائیوں کے کئی قلعے اور کئی علاقوں کو فتح کیا، مگر کبھی بھی عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، اور پھر یہی طریقہ سلطنت عثمانیہ کے دیگر سلاطین میں بھی منتقل ہوا۔ نمبر 10، عثمان غازی کا مزار گرنا۔ ناظرین، سن 1801 میں برسا میں اچانک آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے مزار کو بھی کافی نقصان پہنچا، اور 1855 سن عیسوی میں تو شدید زلزلے کے باعث عثمان غازی کا مزار مکمل طور پر گر گیا تھا اور قبر بھی متاثر ہو گئی تھی، جس کے بعد اسے ایک نئے ڈیزائن سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے عروج کے بارے میں تفصیلی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کیجئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی تدفین کس نے کی تھی یہ جاننے کے لیے ادھر کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔